اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد نظمہ ہر قسم کی تعریفات حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہیں اور درود و سلام تمام بھی انبیاء کرام پر خصوصاً جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم جناب صدر مدرس مشفق اساتذہ اکرام اور میرے دوستوں، آج کی سالانہ انجمن میں میری تقریر کا عنوان ہے نماز کی اہمیت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی 5 بنیادیں۔ نمبر 1، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، گواہی دنیا میں اللہ کے علاوہ حقیقی معبود نہیں ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نمبر 2، واقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا۔ نمبر 3، وایتاء الزکات، زکات ادا کرنا۔ نمبر 4، والحج، حج ادا کرنا۔ نمبر 5، وصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ صحیح بخاری کتاب الایمان کے اندر موجود ہے۔ حدیث نمبر 8 سے ہمیں بتایا گیا ہے واقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا۔ غور کرنے پر پتہ چلتا ہے نماز پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب یہ نماز قائم کرنے کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ اسی لیے کیونکہ نماز ہی تو ہے جو مومن اور کافر کے درمیان فرق طے کرتی ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندے اور کافر اور شرک کے درمیان حد فصل ترک نماز ہی ہے۔ سنی بن داؤد کی روایت ہے، یہ روایت صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے۔ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نماز ہی وہ معیار ہے جو مومن اور جو ایمان اور کفر کے درمیان فرق طے کرتی ہے، فیصلہ طے کرتی ہے۔ افسوس کہ ہم اس نماز سے غافل ہیں۔ بعض حضرات تو یوم جمعہ کا خاص اہتمام کرتے ہیں، تو بعض حضرات ان سے بڑھ چڑھ کر صرف عیدین کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں، تو بعض حضرات تو سبحان اللہ اپنی زندگی میں شادی مساجد کی طرف آئے۔ میں نے تو ایسے لوگ بھی دیکھا ہے جو اپنوں کے جنازے میں مسجد کے باہر کھڑے رہتے ہیں اور جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھتے۔ اللہ ہمیں ہدایت دے، تیرے نبی کے بتائے ہوئے راستے پر چل سکے، آمین۔ نماز معراج پر اللہ کو دیا جانے والا تحفہ ہے، یہی وہ تحفہ ہے جس سے مومن اللہ کی مدد تلاش کرتا ہے۔ فرمایا اللہ نے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تو کہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ان اللہ مع الصابرین۔ ان دونوں ہی آیتیں سورہ بقرہ آیت نمبر 45 اور 153 میں، ان آیت میں ہمارے رب نے دلاسا دیتے ہوئے فرمایا، اے میرے بندے، تو تھک ہار گیا تو مجبور ہے، تو آج نماز اور صبر سے مجھ سے مدد مانگ، میں تیری دعا سننے والا ہوں۔ افسوس آج مسلمان سب کچھ کرنے تیار ہے لیکن اپنے اس ہتھیار کا استعمال کرنے تیار نہیں ہے۔ اسے ہر چیز کے لیے وقت ملتا ہے لیکن نماز کے لیے نہیں۔ یاد رکھیں، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ جنتی پوچھیں گے جہنمیوں سے، ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، کون سی چیز تھی جو تمہیں جہنم میں لے آئی؟ وہ جواب دیں گے، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ سورہ مدثر آیت نمبر 41 اور 42۔ ہوش میں اس سے قبل کہ ہمارا ٹھکانہ بھی جہنم ہے، ہوش میں اس سے قبل کہ ہمارا خالق ہم سے ناراض ہے، ہوش میں اس سے قبل کہ ہم تباہ و برباد ہیں، ہوش میں اس سے قبل کہ ہماری خود کی نماز پڑھائی جا رہی ہے۔ اپنے رب کو یاد کر لو، اپنے رب کے سامنے سر جھکا لو۔ ایک حدیث پڑھ کر میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ عن ابی ہریرہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم الخمسہ ما تقول ذلک یبکی من درنی قالوا لا یبکی من درنی شیئا قال فذلک مثل الصلوات الخمس یومہ اللہ بہ الخطایا۔ بخاری رواہ بخاری کتاب المواقیت الصلاۃ 528۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی شخص کے دروازے کے سامنے سے نہر جا رہی ہو اور وہ روزانہ اس میں 5 دفعہ نہائے یا غسل کرے تو تمہارا کیا گمان ہے؟ کیا اس کے بدن جسم پر کوئی میل باقی رہے گا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہی حال 5 وقت کی نماز کا ہے کہ اللہ ان کے ذریعے سے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ایک شعر کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ کچی تھی مسجد تو پکے تھے نمازی، کچی تھی مسجد تو پکے تھے نمازی، اب پکی ہے مسجد تو کچے ہے نمازی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمیں 5 وقت نمازی بنائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔